آج افطار میں کیا بنائیں؟ آج کچھ نئی چیز نہیں بناتے، آج ہم پرانی ہی چیز بناتے ہیں۔ تو کیا بناتے ہیں؟ ہم میٹھے دہی بڑے بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں کرکرے پکوڑے۔ اب یہ پکوڑے کیسے ہیں یہ دیکھیے گا، اور یہ بالکل نئی ریسیپی ہے، اور یہ میٹھے دہی بڑے ہیں جو سب کو بہت پسند ہیں۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزیدار سستے کھانے میں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو ہم پہلے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ تو چلیے ریسیپی پہلے شروع کرتے ہیں۔ میں نے لیا ہے 1 پیالی میدا، بھر کے میں نے پیالی لی تھی اس میں، کیونکہ مجھے 2 چیزیں بنانی ہیں، پکوڑے بھی اور دہی بڑے بھی۔ اس کے بعد 1 چمچ میں نے جو ہے لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، 1 چمچ میں نے نمک ڈالا ہے، اور 1/4 چمچ میں نے کھانے کا سوڈا ڈالا ہے۔ اس کے بعد پانی لے کے اس طرح سے اس کو گھول بنا لینا ہے، جیسے آپ گیلا کرتے ہیں، جیسے سبھی کو پتہ ہے، تو ویسے گیلا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے تیار ہو گیا، کیونکہ اس کو کم از کم ہمیں 1 گھنٹہ ریسٹ دینا ہے، اس سے آپ کے پکوڑے بہت اچھے بنیں گے۔ پہلے ہم دہی بڑے بنا لیتے ہیں، تو پہلے وہی آئل گرم کیا کڑھائی میں، اور اس کے بعد اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ کم از کم اس کو میں نے 1 گھنٹہ دیا تھا ریسٹ کرنے کے لیے بیسن کو، اور اس کے بعد میں نے پکوڑے بنانے۔ تو آپ دیکھیں جیسے ہی میں ڈال رہی ہوں وہ کس قدر کے ماشاءاللہ پھول رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہم نے پہلے اپنے دہی بڑے تل لیے ہیں۔ دہی بڑے میں نے زیادہ نہیں بنائے ہیں، کیونکہ پھر بچ جاتے ہیں تو وہ رہتے ہیں ایسے پڑے رہتے ہیں، تو اس لیے تھوڑے بنائیں، روز کے بنائیں، تازہ بنائیں اور اچھے بنائیں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اب اس کو میں نکال رہی ہوں۔ نکالنے کے بعد ہم اس کو 1 سے 2 منٹ رکھیں گے الگ سے، اور اس کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے۔ رکھیں گے ہم اس لیے کیونکہ اگر ہم فوراً ڈال دیں گے تو اس میں گٹھلی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کو گٹھلی والے نہیں کھانے تو آپ اس کو تھوڑی سی دیر رکھیے گا، 5 منٹ، اور اس کے بعد پانی میں ڈالیے گا۔ تو 5 منٹ ان کو رکھنے کے بعد میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا۔ پانی میں بھی 5 منٹ آپ اس کو رہنے دیے گا، اس کے بعد یہ بہت اچھے اور بہت نرم اور ثابت بنیں گے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نکال رہی ہوں ان کو۔ یہ ایک ایک کر کے آپ نکال لیے گا، اچھی طرح پانی نچوڑ لیے گا، تو آپ کے بہت بہترین دہی بڑے بنیں گے بیسن کے۔ ویسے تو دال کے بھی بنتے ہیں، کسی دن وہ بھی بنا لوں گی، اور لیکن یہ انسٹنٹ بنتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بہترین ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے دہی بڑوں کو اسمبلنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ 1 پیالی دہی لیا، دہی لینے کے بعد میں نے اس میں 2 چمچ چینی ڈالی۔ چینی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تاکہ وہ چینی پگھل جائے۔ اس کے بعد جب یہ گھل گئی تو میں نے اس کو اچھی طرح ملایا۔ اچھی طرح ملانے کے بعد میں نے اس کو دہی بڑوں پہ اس طرح سے پورا ڈال دیا۔ آپ یہ پورا دہی اس پہ انڈیل دیں، اور جو ہے یہ بہت زبردست دہی بڑے بنتے ہیں۔ اگر کسی کو میٹھے دہی بڑے پسند ہیں، جو یہاں پہ ویڈیو پہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں یہ آپ کو میٹھے دہی بڑے کیسے لگے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھر کے ایک چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈالا ہے۔ اس کے بعد یہ دہی بڑا مسالہ ہے، یہ میں نے بنانا سکھایا ہوا ہے، اور چاٹ مسالہ بھی میں نے بنانا سکھایا ہوا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں یہ اس کا لنک دے دوں گی، اور یہ میٹھی چٹنی ہے، یہ بھی میں نے بنانی سکھائی ہوئی ہے اسی رمضان میں۔ میں چٹنی کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیے گا، اور چاٹ مسالے کا بھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوم میڈ میں نے بنایا ہوا ہے، بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد یہ کھٹی چٹنی ہے، کھٹی اور میٹھی دونوں چٹنیاں میں نے بتائی ہوئی ہیں، وہ آپ وہاں سے دیکھ لیے گا۔ تو چلیں دہی بڑے تو ہمارے ہو گئے ہیں تیار، اب ہم آتے ہیں اپنے پکوڑوں کی طرف۔ تو یہ ہے ہمارا بیسن، وہی میں نے آدھا لے لیا تھا، آدھا میں نے بچا لیا تھا، تو اس میں میں نے آدھی چمچ جو ہے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے۔ اس کو ڈالنے کے بعد یہ ثابت دھنیا لیا، اس کو ہاتھ پہ اس طرح سے مسل لیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں، چاہے تو کوٹ لیں یا چاہے تو ہاتھ پہ مسل لیں، اس سے بھی اچھا رہتا ہے۔ اور یہ آدھا چمچ زیرہ ہے، زیرہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کیا۔ یہ وہی بیسن ہے جو میں نے پہلے آپ کو گھولنا سکھایا تھا، جو میں نے دہی بڑے بھی بنائے ہیں، تو یہ وہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس میں پہلے پیاز ڈالی۔ آپ بیسن ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی پیاز ڈالی ہے، تو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ 1 کے قریب ہے، 1 پیاز لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بند گوبھی لی ہے، بند گوبھی بہت باریک کٹی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ہے ہری مرچ ہے، ہری مرچ یہ بہت تیز ہے، چھوٹی والی ہے، بہت تیز ہے، تو اس لیے میں نے آدھی ڈالی ہے۔ اس کے بعد یہ ہری پیاز ہے، یہ ہری پیاز ڈال دی اس میں جی۔ اور اس کے بعد یہ باریک کٹے ہوئے آلو ہیں۔ آلو آپ پکوڑوں میں ضرور ڈالا کریں، بہت زبردست ہوتے ہیں۔ یہ بہت لمبے لمبے میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ آپ کو اگر میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے تو پکوڑے تل لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں کس طرح سے اس طرح لچھے کر کے ڈال رہی ہوں۔ کڑھائی وہی لیے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، عام لوہے کی، اس میں بہت اچھا کھانا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح لچھے سے میں نے پکوڑے ڈال دیے۔ اب دیکھیں، آپ دیکھیں جب میں نے اس کو اٹھایا تو کتنے پیارے یہ لگ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھے بنتے ہیں، بہت کرکرے ہوتے ہیں سبزیوں کے ساتھ۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے اس کا لک بہت اچھا ہوگا۔ ہرا دھنیا میں ڈال نہیں سکتی، میری بیٹی کے دانتوں میں پھنستا ہے، تو اس وجہ سے مجھے یہ ایسے ہی بنانے پڑتے ہیں دھنیے کے بغیر۔ تو آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا۔ یہ ہمارے شاندار سے پکوڑے تیار ہیں، آپ اس کو کھٹی میٹھی چٹنیوں کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ یہ اس طرح سے میں نکال رہی ہوں، اس کو تھوڑی سی دیر میں اسی میں رکھوں گی تاکہ اس کا ایکسس آئل نکل جائے، اور اس کے بعد یہ ہماری ہو گئی ہے پکوڑوں کی ڈش تیار۔ اور زبردست سے پکوڑے ہیں، یہ دیکھیں کتنے کرنچی ہیں
اور اب ہم اس کو کھٹی چٹنی میں ڈبو رہے ہیں۔ تو آج کی ریسیپیز دونوں آپ کو کیسی لگی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو پھر مجھے دیجیے اجازت، کسی نئی چیز کے ساتھ ملیں گے، تو اوکے، اللہ حافظ۔